اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین سامعین، آج آپ کے سامنے امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے ایمان والوں کے درجے بلند کیے اور خصوصی طور پر اہل علم کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل علم کے 70 درجے عوام سے اللہ نے زیادہ رکھے ہیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے نبی سے مصافحہ کیا۔ لیکن آج کل کا معاملہ یہ ہے، مسجدیں ہیں یا مدارس ہیں، 20-25 سال پیچھے نماز پڑھنے کے بعد انتظامیہ ان کو الوداع کہہ دیتی ہے۔ تو اس سے میرے بھائیوں گھبرانا نہیں چاہیے، اپنی تاریخ کے اوراق کھولنے چاہیے اور وہ ساری تاریخ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرقدہ، جو اہل سنت کے عظیم محقق مفسر محدث ہیں، جنہوں نے 40 سال کے قریب کم و بیش بخاری شریف جو ہے جامع نظامیہ رضویہ کے اندر پڑھائی ہے، لیکن جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھایا کرتے تھے 40 سال کے بعد انتظامیہ نے آپ کو الوداع کہہ دیا، چھٹی کرا دی۔ حکیم الامہ مفسر قرآن قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اور مشکات کی مشہور حدیث کی کتاب مشکات کی شرح مرات المناجی اور دیگر کافی کتب آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ گجرات سے ملتان غزالی زماں کی تقریر سننے کے لیے گئے اور کچھ نمازیں آپ نہ پڑھا سکے، واپس جب آئے تو انتظامیہ نے آپ کو چھٹی کرا دی۔ جی تو یہ علماء کے ساتھ ہر دور میں ہوتا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تفسیر نور العرفان کے حاشیے کے اوپر ایک وجہ لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم اور ان کے لخت جگر اسماعیل، تم دونوں ہمارے گھر کو، حرم کو، مسجد حرام کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس کے تحت حکیم الامہ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں مسجد کے جو متولی اور بانیان ہیں ان کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نیک نہیں ہوں گے تو دین کو بہت نقصان پہنچے گا۔ جی انہیں بھی تو ظاہر ہے پہنچے گا علماء کی توہین کا، لیکن دین کو بہت نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں تاریخ آپ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہاں انتقال ہوا؟ جیل کے اندر۔ جیل کے اندر امام الائمہ سب کے استاد ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، لیکن آپ کا انتقال جیل میں ہوا۔ وہ بھی یہی ٹکر ہے کہ دنیا دار بندہ کہتا تھا آپ یہ عہدہ لیں، آپ نے فرمایا میں تقوی کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اکابر کی تاریخ پڑھ کے گھبرانا نہیں چاہیے، البتہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، اخلاص اور استقامت۔ دین کے کام میں اخلاص اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کی مدد انشاءاللہ العزیز ضرور شامل حال رہے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا شریف کے رہنے والے، آپ جب مکمل علوم قرآن حدیث کے مکمل علوم پڑھ کر اپنے علاقے میں آئے تو بڑی آپ کی تعظیم کی گئی، یہاں تک کہ درم و دینار آپ پر فدا کیے گئے، نثار کیے گئے۔ لیکن جو بھی مقبول بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا وہ محسود ہوتے ہیں، ان کے حاسد ہوتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں۔ بلکہ اکابر صوفیاء اپنے نیک شاگردوں کو کہتے تھے شالہ محسود تر ہوویں، یعنی تیرا اخلاص بڑا، ایک وقت وہ آئے کہ لوگ تیرے ساتھ حسد کریں۔ جو محبوب ہوتا ہے وہ محسود ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو ہے وہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ امام بخاری کے جو حاسد علماء تھے، دشمن علماء تھے ارد گرد اس بخارا کے علاقہ کے، انہوں نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خالد بن احمد، اس کو ابھارا کہ یہ بندہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ تمہاری بادشاہت کو، حکمرانی کو نقصان پہنچائے گا۔ جی اس قسم کی باتیں کی۔ تو بادشاہوں کے اندر، حکمرانوں کے اندر پھر بڑی اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، کرسی کا نشہ انہیں بڑا ہوتا ہے اور کرسی انہیں کئی جو ہے برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ حاکم وقت نے کہا یہ کون سی بات ہے، مطلب ہے کہ مجھے کون نیچا دکھا سکتا ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ امام بخاری کی طرف پیغام بھیج دیا
کہ آپ آ کر میرے گھر کے اندر جو ہے آپ مجھے حدیث پاک پڑھائیں اور اپنی کتاب التاریخ الکبیر پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے سے جواب دیا، اس کو بادشاہ کو جا کے کہہ دو ہم تمہارے گھر نہیں آ سکتے، ہم دین کی تذلیل اور توہین نہیں کرا سکتے، اگر تم نے علم حدیث پڑھنا ہے تو میری مسجد میں آ جاؤ یا میرے مکان میں آ جاؤ، میں وہاں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، اور یہاں آؤ گے تو فائدہ ہوگا، تم جب آؤ گے تو تمہیں دیکھ کر تمہارے ساتھ عوام بھی بیٹھے گی، حدیث پاک پڑھے گی، اس کا ثواب جو ہے تمہیں ملے گا۔ لیکن اس جو حاکم تھا، جو خالد بن احمد تھا، اس کو یہ بات بہت بری لگی، اور پھر اس نے انتقام کیسے لیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے کرندے باشندے اور بدماش بھیج کر بخارا سے امام بخاری کو باہر نکال دیا۔ امام بخاری اپنے شہر بخارا سے باہر چلے گئے، اور آپ سمرقند کے مضافات خطک، اس جگہ کا نام ہے خاتا اور کراچی والا کاف خطک، آپ نے وہاں ڈیرا لگا لیا، اور اسی جگہ پر ہی آپ کا انتقال ہوا، اپنے علاقے میں بھی نہیں ہوا، باہر ہوا۔ جی اللہ کی قدرت ہے نا، بزرگان دین کا اکثر ایسا ہی ہے۔ داتا حضور افغانستان قندھار میں پیدا ہوئے لیکن آپ کا مزار شریف لاہور میں ہے، اسی طریقے سے کئی مثالیں ہیں، آپ کا وہاں ہی انتقال ہوا۔ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ علماء کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں القطب قد یزنی، فرمایا وقت کے کتب سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جی وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام سے امکان ہے غلطیوں کا، یہ نہیں کہ صحابہ غلطیوں پر ڈٹ کے رہتے ہیں، فوراً صحابہ اللہ کے محبوب ہے رجوع کر لیتے ہیں، لیکن امکان ہے تو آپ فرماتے ہیں کتب کوئی صحابی کے مقام سے زیادہ تو نہیں ہوتا، عالم کوئی صحابی کے مقام سے زیادہ تو نہیں ہوتا، اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ عالم کو فرشتہ سمجھتے ہیں، گناہوں سے معصوم سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، لیکن سزا ان کو ضرور ملتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ عالم دین کی توہین کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ اب اس بادشاہ نے اپنا تکبر اور کبر دکھایا، اس ٹائم اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے جلدی کی، فوراً امام بخاری کو شہر بخارا سے باہر نکال دیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ بادشاہ حج کرنے چلا گیا۔ جی حج بھی بڑے حاجی ہوتے ہیں، بڑے عمرے کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے زیارات کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن خاتمہ برا ہوتا ہے۔ خاتمہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے، وقتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں لاؤ جی ہم حکمران بن گئے، علماء ہمارے محکوم بن گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہی بادشاہ خالد بن احمد جب حج سے فارغ ہو کے آیا جی، تو خلیفہ بغداد المعتصم کا بیٹا الموف، اس نے اس کو قید کر لیا، اور قید کر کے اتنا مارا، مار کے اس کی موت جو ہے وہ بغداد میں ہو گئی۔ جی تو اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک بندہ تبھی موت مرتا ہے عبادت کرتے ہوئے مرتا ہے، اور ایک بندہ کتے کی موت ذلیل ہو کے مرتا ہے، کتنا فرق ہے۔ تو یہ توہین، اس لیے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علماء کی توہین سے گریز کرنا چاہیے۔ جی بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ جس نے عالم دین کی توہین اور حقارت کی نظر سے عالم دین کو مولوی کہہ دیا، فرمایا وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جب اسلام سے ہی نکل گیا تو پھر اس کا کیا ہے؟ پھر مطلب ہے وہ حج کرتا رہے، عمرے کرتے رہے، جو مرضی ہے معاملات کرتا رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تکلیف دینے والا حاجی تھا نا، تازہ حج سے فارغ ہو کے آیا تھا، لیکن پھر اللہ نے کیسے اس کی موت لائی؟ جی پھر بادشاہ کے ہاتھوں، وہ بادشاہ بنا ہوا تھا نا، پھر بادشاہ کے ہاتھوں اس کو مروایا، اور مارتے وہ دنیا سے، مار کھاتے دنیا سے ذلیل ہو کر وہ گیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اساتذہ کے، اپنے بزرگان دین کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوتے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ان کی غلامی میں، اور اللہ کسی دنیا دار کی نوکری چاکری یا منبر پر ان کا کیا کہتے ہیں گیت گانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی کہا گیا تھا فلاں نواب کی جو ہے وہ آپ کیا کریں، تعریف کریں، تو آپ نے جو اس کو بلا قرار دیا تھا، فرمایا کہ احمد رضا اس بلا میں کس طرح جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے، اس کا دین کوئی یہ روٹی والا دین تو نہیں ہے، یہ تو حضور کا غلام ہے۔ اللہ کریم امام اہل سنت کی تعلیمات پر تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔